اس کے علاوہ گزارش کرنی تھی کہ ہم حضرت سے پوچھیں گے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہو، عبادات میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو یہ شوال کا مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں ہم کیا اعمال ایسے کر سکتے ہیں کہ ہماری جو خامیاں یا کوتاہیاں ماہ رمضان میں ہوئیں ان کا ہم ازالہ کر سکیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیسی گزری آپ کی عید؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری۔ تو حضرت جی یہ فرما دیجئے ناظرین کے فائدے کے لیے کہ اگر رمضان میں کوئی کوتاہی ہو گئی عبادات میں یا روزوں میں، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث سے کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم ان کا ازالہ کر سکیں، کوئی نوافل روزے رکھ سکیں یا کچھ ایسی عبادات کر سکیں کہ ان کمیوں کا یا ان کوتاہیوں کا کوئی ازالہ ہو سکے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس سلسلے میں 3 اپرچونیٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی تو لیلۃ الجائزہ، جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں، تو حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتے ہیں، جو بھی اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگتا ہے اور گزرے ہوئے رمضان کی کمی کوتاہیوں کا ازالہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ تو رات گزر چکی ہے۔ اور دوسری اپرچونیٹی جو ہے عید کی نماز کی ہوتی ہے کہ عید کی نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آج کے دن میں اپنے بندے بندیاں سب کی بخشش کر دی ہے اور ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہ دوسری تو ہے۔ حضرت جی وہ لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں یا سب لوگ؟ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا۔ اور تیسری جو ہے اپرچونیٹی ہے 6 روزے جو شوال کے ہیں، شوال کے 6 روزے جو شوال کے مہینے میں پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے پورا سال روزے سے ہے، رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے، تو یہ پورے سال جو ہے روزے کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یہ 6 روزے پورے شوال کے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ افضل صورت یہ ہے کہ شروع کے؟ ہاں، افضل صورت یہ ہے کہ 5 دن میں ایک روزہ رکھے۔ افضل صورت یہ ہے کہ 5 دن میں ایک روزہ رکھے تاکہ پورا شوال کا مہینہ روزے میں گزرے۔ 5 دن کے بعد ایک روزہ، پھر 5 دن پھر ایک روزہ، بالکل، تو اس سے پورے مہینے میں روزے ہو پورے جائیں۔ مہینے۔ اچھا۔ اور البتہ یہ بھی جائز ہے کہ آپ عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں، 6 اکٹھے رکھ لیں۔ 6 روزے اکٹھے کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک کنفیوژن دور کرتا جاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عید کے دوسرے دن روزہ نہ رکھا ہم نے تو پھر شوال کے روزوں کی فضیلت ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر عید کے دوسرے دن نہیں رکھ سکا، 2-3 دن اگر انسان کو تقریبات اور دعوتوں میں شرکت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، عزیز و اقارب سے انسان ملتا ہے، تو اس کے بعد جب بھی موقع ملا تو شوال میں وہ 6 روزے پورے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر روزوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ازالہ ہو سکتا ہے، اور باقی توبہ استغفار کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو اللہ سے استغفار کرتا رہے۔